یا مولانا یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان محترم و ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے حصے میں ہم نے اخلاق کے متعلق چند علامات کو ذکر کیا تھا، اسی سے مربوط چند علامات اور ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ضروری ہے اخلاق کے سلسلے میں. اس کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. ان علامات میں سے جو اخلاق کے لیے ضروری ہے، ان میں سے ایک علامت ہے انسان کو صابر ہونا ضروری ہے. اگر انسان صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مشکلات یا اپنے جو سامنے جو بھی مرحلے آتے ہیں، اگر ان کو صبر سے اگر کام لے تو اس کے لیے فائدہ مند رہتی ہے. اس کے علاوہ خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ مع الصابرین. اگر انسان صبر کرتا ہے تو خداوند عالم خود اس کی پشت پناہی کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے. تو جتنا بھی ہو سکے انسان کو صبور ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے تمام امور میں، چاہے وہ امور جو ہے دنیاوی ہوں چاہے وہ اخروی ہوں. اگر انسان صبر سے کام لے تو خداوند عالم اس کی پشت پناہی کرتا ہے. اس کے علاوہ اخلاق کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے انسان کا شاکر ہونا. اگر انسان شکر کرتا ہے، چاہے وہ شکر الہی ہو چاہے وہ شکر بندہ ہو یا شکر انسان ہو، اگر انسان کا شکر کرے گا تو بھی انسان فائدے میں رہتا ہے. اور اگر خداوند عالم کا شکر کرے تو خود خداوند عالم کہتا ہے کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. انسان کا شکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر انسان کسی کا شکریہ ادا نہ کرے تو جو آدمی کسی کے سامنے یا کسی کے ساتھ اچھائی انجام دے رہا ہے یا کچھ مدد کر رہا ہے سامنے والے کی، اگر وہ ریٹرن میں بدل میں اگر وہ اس کی کچھ شکر ادا نہیں کرتا ہے یا نعمت بدل نہیں دیتا ہے تو وہ اس انسان کو تھوڑا دل میں ٹھیس پہنچتی ہے. آج اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو کل کو وہ اس کی مدد نہیں کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا شکریہ ادا کرے اور خداوند عالم کا بھی شکریہ ادا کرے، چونکہ اس کا شکر جو ہے واجب ہے. اس کے علاوہ انسان کا حلیم ہونا بہت ضروری ہے اخلاق کے اعتبار سے. حلیم یعنی دانش مند ہونا یا جو ہے انسان کا عاقل ہونا، عقل مندی سے اپنے امور کو اگر انسان رواں دواں کرے یا آگے بڑھائے اپنے امور کو یا اپنے امور میں عقل مندی سے اگر کام لے تو اس کے امور حل بھی ہوتے ہیں اور اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کے علاوہ جو اخلاق کے لیے ضروری ہے وہ ہے انسان کا شفیق ہونا. شفیق کے معنی اگر آپ دیکھیں گے، شفیق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے احبا کے لیے، اپنے اقارب کے لیے جو آدمی بدگمان رہتا ہے. بدگمان اس معنی میں کہ شفیق انسان کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کہیں اس کا کوئی رفیق یا کوئی اس کا دوست یا اس کا ناتی اس کا رشتہ دار کسی تکلیف میں تو نہیں. شفیق انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی اپنا اگر تکلیف میں ہے تو وہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو انسان کا شفیق ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ انسان کو جو ہے رفیق ہونا چاہیے، جسے کہہ لیا جائے فرینڈلی ہونا، دوست ہونا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے ہنس کے ملے اور آپ اس کو جو ہے غلط طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں اور روڈلی جسے کہہ لیا جائے رف طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے. ایک رفاقت آپ کے اندر پائی جانی چاہیے. سامنے والے کو آپ کے سے مل کر ایسا لگے کہ ہاں یہ بندہ جس سے ہم مل رہے ہیں یہ بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو آدمی کو رفاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا بہت ضروری ہے. یہ بھی اخلاق کا ایک اہم پہلو ہے. اس کے علاوہ انسان کا جو ہے گالی دینا یہ بھی اخلاق کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بااخلاق ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے گالیوں سے محفوظ رکھے، گالیوں سے پاک رکھے. گالیوں کا کوئی اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں تو گالیوں کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ گالی دے کر انسان اپنے درمیان میں اپنے بھائیوں کے یا اپنے دوستوں کے درمیان میں اس کی
عزت بھی کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو اگر نازیبا الفاظ کہتا ہے اس کے بدل میں جو ہے وہ بھی اس کو نازیبا الفاظ کہے گا. اگر وہ کسی کی ماں کے لیے کچھ کہہ رہا ہے تو سامنے والا اس کی ماں کے لیے کچھ کہے نازیبا الفاظ، تو یہ انسان کے لیے خود کے لیے بھی بہت جو ہے مضر چیز ہے اور نزاع کا باعث بنتا ہے. اور دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی زبان کو، ہماری زبان کو گالیاں جو ہے ناپاک کرتی ہیں. اور جس زبان سے ہم ذکر الہی کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو گالیوں سے ناپاک نہ کریں، بلکہ ذکر الہی سے اس کو ہمیشہ مزین رکھیں اور پاک رکھیں. اس کے علاوہ انسان جو ہے چغل خور نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اخلاق کے لیے بہت زیادہ مضر چیز ہے. کسی کی بات کسی سے کہنا اور بے مطلب کسی کی برائی کرنا یہ بھی ایک بہت ہی قبیح عادت ہے اور ایک اخلاق کے منافی ہے. اس کے علاوہ انسان جو ہے غیبت نہیں کرنے والا ہو. کسی کی غیبت کرنا یہ ائمہ علیہ السلام نے بھی اس کی لیے منع کیا ہے اور قرآن میں بھی خداوند عالم نے اس کے لیے منع کیا ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں جو اخلاق کے لیے ضروری ہیں اس میں ہے انسان جو ہے جلد باز نہ ہو. جلد بازی کسی بھی کام میں انسان کو جو ہے انسان کو نقصان دہ ہوتی ہے، چاہے وہ جلد بازی عبادت میں ہوں، چاہے وہ جلد بازی کسی کام میں ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عموماً یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. اور جیسا مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام کا بھی قول ہے کہ جلد بازی ہر چیز میں انسان کو نقصان دہ ہے، مگر یہ کہ شر دور کرنے میں جلد بازی کرنا یہ بہتر ہے. اس کے علاوہ تمام امور میں جلد بازی کرنا وہ انسان کے لیے غلط ہوتا ہے. اور انسان جو ہے حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے، یہ بھی اخلاق کے منافی ہے. اگر انسان کسی سے حسد کرتا ہے، حسد کے لیے سب سے بڑی حاسد کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ خود تو جلتا ہے اور سامنے والا خوش رہتا ہے اور وہ اس کی خوشی سے جلتا ہے. تو انسان کو حسد سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو مزین کریں تو ہمیں حسد سے بہت دور رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے انسان کا حشاش بشاش رہنا. حشاش بشاش یعنی ہمیشہ جو ہے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو، ایک خوشی کا اظہار ہو. اگر کسی مرد مومن سے ملے، کبھی اپنے بھائی سے یا بہن سے یا پڑوسی سے مل رہا ہے تو ایسا نہیں کہ بہت ہی غصے میں یا جو ہے عجیب طریقے کا منہ بنا کے جیسے لوگ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں رہنا چاہیے. چہرے پہ ایک خوشی ہونا چاہیے اور سامنے والے کو بھی اگر ملے تو لگے کہ ہاں ہم سے مل کے اس کو خوشی ہوئی. تو انسان کو اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ حشاش، جو لفظ حشاش ہے اس کے معنی اگر آپ دیکھیں کہ حشاش اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو خوشی ملے، یعنی کسی کو دیکھ کے انسان کے دل کو ٹھنڈک ملے. آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اگر کوئی ملے تو انسان کے دل کو ٹھنڈک ملے، اس طریقے سے اس سے ملا جائے. اس کے علاوہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے. اگر اللہ چاہتا ہے کسی امر میں تو اللہ کے جو بھی اوامر خداوند عالم نے امر فرمائے ہیں اس کے حساب سے انسان جو ہے اللہ کے لیے محبت کرے. یعنی مثلا کوئی اگر نمازی ہے تو وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، تو اس سے محبت کرے اللہ کے لیے، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہے. نہ کہ یہ کہ ایک امیر آدمی ہے اس کی امیر آدمی کی عزت کرنے بیٹھے اپنی ذاتی مفاد کے لیے. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے لیے محبت کرے. یعنی جو اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہو، ان کو جو ہے عزت سے نوازے اور ان سے اچھے سے ملے. اور اللہ کے ہی لیے جو ہے آدمی کو غصہ کرنا چاہیے. یعنی کیا، جن عوامل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مثلا کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، تو آپ کو بھی اس سے غضبناک ہونا ضروری ہے. یہ بھی اخلاق کے ایک پہلو ہے اور اللہ بھی اس چیز کو چاہتا ہے کہ جس سے وہ خود ناراض ہے آپ اس سے راضی رہ کے، مثلا کسی ایک شرابی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے.
تو آپ کو وہ چیزیں پسند کرنا ہوگی، ان چیزوں پہ غصہ آنا چاہیے جو چیزیں اللہ کو غضبناک کرتی ہیں۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں بارگاہ الہی میں کہ خداوند عالم اس نبی اکرم کے صدقے میں کہ جس کو ہمارے درمیان خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہمارے درمیان میں بھیجا، اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے نبی اکرم کی سیرت پر عمل کر سکیں اور اپنے آپ کو اخلاق سے مزین اور آراستہ اور پیراستہ کر سکیں۔ فقط والسلام۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا